مسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار. السلام علیکم. with a new series today. انشاءاللہ آج ہم اپنی نیو سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں how to engage kids in meaningful activities. These meaningful activities are all proven. یہ ریسرچ سے پروو ہوئی ہیں کہ یہ آپ کو ڈیفینیٹلی ہیلپ کریں گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو ہم اپنی سیریز کا آج آغاز لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. بینش پلیز would you like to recite the verses? Sure, ma'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى سورة أعراف آية نمبر 195. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. ترجمہ: کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہوں؟ آپ ان سے کہیے کہ اپنے سارے شریکوں کو بلاؤ، میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. سورہ اعراف کی آیت بظاہر تو اللہ سبحانہ و تعالی کفار مکہ کے بنائے ہوئے بتوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ کیا ان بتوں کے پاؤں جو تم نے بنائے ہیں اس میں چلنے کی صلاحیت ہے؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جو تم نے بنائے ہیں بظاہر ہاتھ، کیا وہ ہاتھ پکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اور جو تم نے آنکھیں تراشی ہیں، جنہیں تم آنکھیں سمجھتے ہو، کیا وہ ان سے دیکھتے ہیں؟ اور جو تم نے ان کے کان بنائے ہیں تو کیا وہ ان سے سنتے ہیں؟ یعنی یہ صلاحیتیں دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تم نے بتوں کو نقش تو دے دیے لیکن اس کے اندر صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے، نہ وہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو تم کس خدا سے مانگتے ہو؟ یہاں ہم جو چیز اپنے آج کلاس کے حوالے سے لیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو باڈی آرگنز ہیں ان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. پاؤں کسی مقصد کے تحت دیے گئے ہیں، ہاتھ کسی مقصد کے تحت دیے گئے ہیں، آنکھیں، کان، ناک، دماغ، دل، ہر آرگن ایک اپنا مقصد رکھتا ہے. لیکن جو چیزیں یہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں وہ بہت بیسک ہیں. جیسے میم نے ہمیں پیرنٹنگ کی کلاس میں سمجھایا تھا، جو سینسیٹیو ایج آتی ہے، ایبزاربنٹ مائنڈ ہوتا ہے، ان میں یہ ساری یہی صلاحیتیں بہت زیادہ ابھارنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی صلاحیتیں چھوٹا بچہ پریکٹس کرنا چاہتا ہے. وہ چلے گا، وہ گرے گا، وہ پکڑے گا، وہ چھوڑے گا، وہ آنکھوں کو بلنک کرے گا، اس کی آنکھیں بولیں گی، اس کے کان سنتے ہیں، وہ ایکشنز کو کاپی کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانہ ہے. ہوتا کیا ہے، ہم اس کو امانت ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو اپنا حق سمجھ کے بیٹھے ہیں اور پھر اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دنیاوی پرابلمز بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور آخرت میں تو ہمارا کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اسکرین ایڈکشن ایک بہت بڑا معمہ بنا ہوا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں. اور مائیں اسکرین ایڈکشن پہلے خود دیتی ہیں بچوں کو موبائل اپنی جان چھڑانے کے لیے، ان کے ٹینٹرمز کو کیٹر کرنے کے لیے، اپنا وقت بچانے کے لیے، سوشل میڈیا پہ سپر ایکٹیو ہونے کے لیے، یا کسی کو واقعی کوئی مجبوری ہے جس کی بنا پہ وہ مجبور ہو کر اپنے موبائلز، اپنے ٹیبلیٹس، اپنے لیپ ٹاپ ان کے حوالے کر دیتی ہیں. وہ بچہ پھر اس سے باز آنے کو نہیں رہتا، یعنی اسے پھر ہر صورت میں وہ چیز چاہیے.
تو پھر یہ جو صلاحیتیں چلنے کی، پکڑنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، یہ صلاحیتیں کس حد تک متاثر ہوتی ہیں، یہ ریسرچز پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس انٹرنیٹ پر. آپ صرف اے آئی جیمنائی کو یا چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے لکھیے گا کہ اسکرین ایڈکشن کے کیا کیا نقصانات ہیں. ایک بہت اچھی ویڈیو تھی جس میں ایک ماں نے اپنے اسکرین ایڈکٹڈ بچوں کے سامنے، جیسے وہ پانی پیتے پیتے چوک ہو گیا، اس نے ایکٹنگ کی ہے. 2 بچے جو ایج میں 7 to 10 تھے، انہوں نے اپنی نگاہیں اسکرین سے ہٹائی ہی نہیں. اور وہ جو چھوٹی بچی 0 to 6 کے درمیان تھی، وہ اٹھ کے اپنی ماں کی ہیلپ کر رہی ہے، اس کو پکڑ رہی ہے، اس کے لیے پانی لا رہی ہے. یعنی اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سارے دیکھنے، سننے، چلنے، پکڑنے کی صلاحیتیں اسکرین نے کیا کر دی، ختم کر دی. اور ہمارے گھر میں بت رکھ دیے گئے ہیں، یہ بچے ہمارے بت بن گئے ہیں. لہٰذا اللہ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو اس کا اشرف یعنی اس کا بلند مقام یہی ہے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں سے دی ہیں اسے ہم اللہ کی امانت سمجھ کے اس میں مزید بہتری پیدا کریں، اور اسے اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہم نے کس طرح لگانا ہے، کس طرح چینلائز کرنا ہے، وہ ہم سیکھیں. ہوتا کیا ہے، ہم چھیننا جانتے ہیں، اسکرینز چھیننا جانتے ہیں، موبائل، لیپ ٹاپس، آئی پیڈس چھیننا جاتے ہیں، لیکن چھیننے کے بعد دینا کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ جن احکامات میں کسی چیز سے روکا گیا ہے تو دوسری آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کی جگہ یہ چیزیں ہیں. جیسے حرمت علیکم، تم پر کیا کیا حرام کر دی گئیں، یہ باتیں آ گئیں کہ یہ نہیں کھا سکتے. باقی کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم اس کے علاوہ سب کچھ کھا سکتے ہو جو طیب ہو اور حلال ہو. اسی طرح کون سی کیٹیگریز ہیں جن میں شادیاں نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ تم کسی بھی عورت سے شادی کر سکتے ہو. زنا سے بچو، شادی پہ ابھارا گیا. لڑائی سے بچو، وہ صلح و خیر، خیر کی طرف لایا گیا. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حرام یعنی منع کسی چیز سے کیا گیا اور آلٹرنیٹو اور سبسٹیٹیوٹ نہ دیا گیا. تو آج ہم لوگ سبسٹیٹیوشن کی طرف جائیں گے کہ ہم اگر اسکرین بچوں سے لے رہے ہیں تو ہم کون کون سی ایکٹیویٹیز کریں. کیونکہ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے. یہ اسکرین ہمیں چیئر سے سٹک کر دیتی ہے، بچوں کے دماغوں کو، ان کی جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ بالکل رک جاتی ہے. تو پھر ہم اللہ کے اچھے بندے کیسے بن سکتے ہیں جب ہم عمل کرنے والے نہ ہوں. تو اللہ سے دعا ہے کہ آج کی ہماری یہ سیشن ہماری زندگیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں، اور ہم بہترین طریقے سے امت کی جو ذمہ داری ہے امت وسط کی ہم نبھانے والے بنے، اور ان بہترین متقین کا امام بنانے کی جو ہے وہ صلاحیتیں پیدا کرنے والے بنے. نہ یہ صلاحیتیں ختم کرنے والے بنے، بن کے اللہ کی امانت سمجھ کے ان صلاحیتوں کو مزید ابھارنے کا سبب بنے. آمین یا رب العالمین. اوور ٹو میم. جزاک اللہ. تھینک یو بینش، بہت پیارا کنیکشن آپ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت اضافہ کرے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ اسے قرآن سے اتنے پیارے طریقے سے کنیکٹ کرتی ہیں. اور ہم سب کو ایک میننگ فل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ جو ابھی بینش نے کہا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بڑا میننگ فل ہے، اور ہماری ایکٹیویٹیز بھی جو میننگ فل کر دی ہے وہ اس کو اسلامک بنا کے. الحمدللہ. چلیں میں اپنا لیسن شروع کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے کہ میں آپ کو وہ دے پاؤں جس کے لیے آج میں نے یہ لیکچر پریپیئر کیا یا کوشش کی ہے. لیکچر نہیں کہوں گی کیونکہ یہ اللہ کے لیے اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، تو شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ سے قبول کر لے بس، اور آپ سب کے لیے اس کو فائدہ مند بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My Lord, expand for me my breast, and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. O Allah, Allahumma ij'al amali kullahu saliha waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi shay'a. O Allah, make all my deeds righteous
and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. आपको मैंने एक वीडियो दिखाई थी, और वीडियो वो मेरे क्लासरूम की थी, और उस वीडियो में आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हुए देखी। तो इन वीडियोज़ को शेयर करने का मकसद क्या है? सूरह असर से मैंने एक आयत निकाली है यहाँ पे आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए। बाय टाइम श्योरली मैनकाइंड इज इन लॉस एक्सेप्ट दोज हु बिलीव एंड डू गुड डीड्स एंड एनकरेज वन अनदर टू ट्रूथ एंड पेशेंस। तो मैं और आप यहाँ पे इसीलिए जमा हुए हैं। दिस शोज दैट टाइम इज प्रेशियस। हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि हमारा ये वक्त बहुत कीमती है। अल्लाह wants us to spend it meaningfully, doing good, learning and helping each other. तो मेरी कोशिश कि मैं आज आपको कुछ सिखा दूं, और मैं बहुत कुछ सीखती हूँ जब भी इन सेशंस को कंडक्ट करती हूँ। बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं जो मेरे लिए खुद लर्निंग की बाइस होती हैं। आज बीनिश का ये जो उन्होंने कनेक्शन बनाया कुरान से, वो भी मेरे लिए लर्निंग का बहुत एक प्यारा मौका था। तो उम्मीद है कि ये आप सबके लिए भी इसी तरह सीखने और सिखाने का प्लेटफॉर्म बन जाए इंशाल्लाह। सूरह नहल का है, whoever does righteousness, whether male or female, while a believer, we will surely cause them to live a good life. So when we engage in good actions, learning, sharing, creating and helping, Allah blesses us with a happy and meaningful life. वो हम सबकी लाइफ को मीनिंगफुल बना देता है ना, अगर हम एक दूसरे की लर्निंग का ख्याल रखें, और अगर हम जो कि खुद सीखते हैं और आगे पास ऑन कर दें, या कुछ क्रिएट करें और किसी की मदद करें, तो अल्लाह ताला हमारी लाइफ को भी मीनिंगफुल बना देता है। अब आप सोचें कि जब मैं ये चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ, तो यकीनन इसमें मेरे बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरी लाइफ का भी एक मकसद है, और मेरे बच्चे भी मेरे साथ इन कामों में जुड़ जाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्कवरीज बाय मारिया मोंटेसरी। मैंने इससे पिछले वाले सेशन में पेरेंटिंग विद रहमा, जो कि एक सेशन था, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में, वो 15 सेशंस थे, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको एब्जॉर्बेंट माइंड, सेंसिटिव पीरियड्स के बारे में बहुत डिटेल से कराया। फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो क्या होता है कि जो हम ऑन गोइंग सेशंस होते हैं उसमें उसकी रिपीटिशन करते रहते हैं। मैं रिपीटिशन इतनी करूँगी कि ये आप लोगों के माइंड का हिस्सा भी बन जाए, और आप लोगों की प्रैक्टिस का भी हिस्सा बन जाए, क्योंकि जब आप उसको बहुत ज़्यादा समझेंगे तो ही आप इसके इन बच्चों के ऊपर वर्क कर सकेंगे, या इन बच्चों के लिए बेहतर तरबियत कर सकेंगे। अब मैं आपको एक नई टर्मिनोलॉजी दे रही हूँ, टेंडेंसीज़, अगर आपको मैंने पिछले सेशंस में नहीं बताया हो तो। टेंडेंसीज़ सिर्फ बच्चों में ही नहीं होती, ये मरते दम तक ह्यूमंस में रहती हैं। तो समझें 0 ईयर से स्टार्ट होती हैं, और जब तक बंदा अलाइव होता है या जिंदा रहता है, उसमें टेंडेंसीज होती हैं। यानी मेरे और आप में भी टेंडेंसीज मौजूद हैं। तो एक टेंडेंसी है इमिटेट करने की, या इमिटेशन। तो बच्चे जो हैं वो बड़ों को देख के इमिटेट करते हैं। जब पैदा होते हैं तो घर में क्या देखते हैं, आप मुझे बताएं, किस तरह की एक्टिविटीज देखते हैं? वो घर में वही एक्टिविटीज देखते हैं जो आप कर रहे होते हैं इर्द गिर्द। तो उनके लिए सबसे अट्रैक्टिव जो एक्टिविटी होती है वो होम चोर्स होते हैं। होम चोर्स कहते हैं जैसे कि आप डेली लाइफ की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, आप खाना पकाती हैं, आप बर्तन धोती हैं, आप दस्तरखान लगवाती हैं, या आप पौधों को पानी देती हैं, या जो डैड हैं वो शॉपिंग पे जाते हैं, घर आते हैं, शॉपर्स लेकर आते हैं, या घर में बैठते हैं और कोई चीज़ें फिक्स कर रहे होते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो डैड्स अक्सर चीज़ें फिक्स कर रहे होते हैं, कभी बल्ब लगा रहे हैं, कभी लाइक छोटे-मोटे जो टेक्निकल काम होते हैं वो डैड्स फिक्स कर रहे होते हैं ना। और या गाड़ी धोते हैं, या समझिए कि बाहर गार्डन में काम कर रहे होते हैं। तो कुछ मॉम को वो देखते हैं काम करते हुए, और कुछ डैड्स को वो देखते हैं, तो इनकी अट्रैक्शन वही काम होती है। अनफॉर्चुनेटली जब ये बड़े हो रहे होते हैं, तो हम ही उनको उन कामों से रोक रहे होते हैं और इनके हाथों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, ये सोच के कि नहीं तुम नहीं कर सकोगे, तुम गिरा दोगे या तोड़ दोगे। हमारे नॉर्मल कमेंट्स यही होते हैं। हम घरों को डेकोरेशन
ضرور بنا دیتے ہیں، لیکن ہم ان گھروں کو ایکسپلورنگ لیبارٹریز نہیں بنا پاتے. اور ایکسپلورنگ لیبارٹریز کے اندر کیا گھر کو کوئی میسی ہونا چاہیے یا گھر کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملے گا ان سیشن سے. اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ہم ان کو ایز این ایکسپلورر لیں گے اور ان کو ایکسپلور کرنے دیں گے تو اس میں کیا لمیٹیشنز ہونی چاہیے اور ان کو کس طریقے سے ڈسپلن کرنا چاہیے کہ وہ رائٹلی اور رائٹ وقت میں اور رائٹ چیزوں کے ساتھ آپ کو سپورٹ کر سکیں. آپ سمجھ لیں آپ چھوٹے چھوٹے منی اسسٹنٹس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کو ایز این آپ کے چھوٹے چھوٹے اسسٹنٹس لیتے ہیں اور ان میں کچھ خاص ٹینڈنسیز ہیں. میں نے آپ کو پہلی بتا دی ہے کہ دے امیٹیٹ the moment they see you they imitate, they want to imitate just like you. تو ہم ان کو کلاس روم میں بھی انہی پریکٹیکل لائف سے سٹارٹ کراتے ہیں جنہیں ہم نے کہا ہے کہ یہ چھوٹے مونٹیسریز ہیں، ان میں سارا کچھ ہوتا ہے. اب میں نے جو آپ کو شروع میں ویڈیو دکھائی تھی سٹارٹنگ میں اپنے کلاس روم کی، کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے انمیوٹ کر کے کہ آپ نے کون کون سی ایکسرسائزز دیکھی؟ کیا ان میں سے کوئی ایک ایکسرسائز تھی یا اس سے ملتی جلتی جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے؟ تو میں پھر آپ کو بتاؤں گی وہ کون سے ایریا کی ایکسرسائز تھی. کوئی بھی آپ میں سے اس بات کا جواب دے سکتا ہے پلیز؟ آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں چاہیں تو، اگر آپ کو کوئی بھی ایکسرسائزز اس ویڈیو میں سمجھ آئی ہوں. میم تقریباً ساری ہی ایکسرسائزز اس ویڈیو میں تھیں. بالکل، یہ سارے ایریاز آپ نے اس ایک چھوٹی سی ویڈیو میں دیکھے. مطلب ہمیں بہت ہی کیا کہتے ہیں، ہم اپنے کام سے بہت صداقت کرتے ہیں جب ہم جاتے ہیں کلاس روم میں. تو یقین کریں جب آپ ایز اے ٹیچر کلاس روم میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ وہ سارے ایریاز پہ کام کریں جو کہ اس کی پوری پرسنالٹی کو بنا رہا ہو نا. تو بچوں کو ہمیں اوور آل دیکھنا ہے کہ ہم انہیں انٹیلیجنٹ بھی بنانا چاہتے ہیں، اور اگر ہم انہیں انٹیلیجنٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں ان کی ساری سینسز کو یوز میں لیں گے. ہم چاہتے ہیں ان کی لینگویج بہترین ہو تو ان کی وکیبلری بہت اچھی ہو، تو ہم ان کو لینگویج کی بیسٹ ایکسرسائزز کروائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ میتھس میں بہت اچھے ہوں تو ہم انہیں کیلکولیشن اور میتھمیٹیکل جو ایکسرسائزز ہیں وہ ان کے ارد گرد انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں بہت چھوٹی سی ایج سے ہی. پھر ہم ان کو سائنس، ہسٹری، جغرافی، بایولوجی، کلچر کا ہر سبجیکٹ کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کے مائنڈ کا حصہ بن جائے، کیونکہ وہ ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ میں. اس میں ایک اسپیشل ایریا ہے جو اسلامک اسٹڈیز کا، یہ ہر مونٹیسری میں موجود نہیں ہوتا، لیکن میں نے اس کو اس خاص ایک ایج میں انٹروڈیوس کرایا ہے. آپ کو ورلڈ لیول پہ یہ ایک ایریا نہیں نظر آئے گا، لیکن میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی مونٹیسری ڈپلوما کرے یا کوئی ان سارے ایریاز کو پڑھے، یہ نیٹ پہ بھی بہت کچھ ہے، اور یقیناً آپ میں سے کبھی کسی کو مونٹیسری کورس کرنے کا موقع ضرور ملے گا تو اسلامک اسٹڈیز کو اپنا پارٹ ضرور بنائیے گا. جب بھی یہ مونٹیسری ڈپلوما کرایا جاتا ہے ورلڈ میں، اس میں اسلامک اسٹڈیز اس کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ اسلامک اسٹڈیز کو میرے حساب سے انٹروڈیوس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ ہے، یہی سینسٹیو پیریڈز کا ٹائم پیریڈ ہے. اگر آپ اسٹڈیز کو دیکھیں تو یہ بیسٹ ایج ہے جس میں آپ اسلامک ایکسرسائزز بھی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. ہاں، نماز کیونکہ 7 سال سے پہلے فرض نہیں کی گئی، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھائیں، تو اس سے پہلے وہ امیٹیٹ کر کے جو آپ کو دیکھ کے کاپی کر کے چھوٹی سی جا نماز بچھاتے ہیں، تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں، تو وہ ہم ان کو امیٹیٹ کرنے دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں ٹینڈنسی ہے. ہاں، ہم ان سے زبردستی نہیں کر سکتے اس ایج میں، بہت پیاری ٹینڈر چھوٹی سی ایج ہوتی ہے. جو بھی چیز ہم ان کو کرائیں گے بہت ہی پلے فل انداز میں کرائیں گے. تو نماز بھی ہمیں ان کو ان کے حساب سے پلے فل انداز میں کاپی کرنے دینا چاہیے. جیسے یہاں پر بینش نے ایک بہت پیاری مثال بتائی تھی کہ وہ ساری سینسز یوز کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی، تو ان سینسز کو یوز کرتے وہ آپ کو دیکھ کے امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ٹچ بھی کریں گے جانماز، وہ آئیں گے آپ کے گود میں سر بھی رکھیں گے، وہ آپ کے پاس آ کے
10 مرتبہ آپ کو منہ کو چھوئیں گے، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا ایکٹ ہے جو کہ مطلب ان کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کے لیے تو نیو ہی ہوگا نا۔ اور آپ نے بہت ساری سیرہ میں بھی اس کے واقعات پڑھے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز میں اپنے جو نواسے ہیں ان کو اپنے اوپر رہنے دیتے تھے، وہ سجدہ ان کا لمبا ہو جاتا تھا اسی اس میں۔ تو دیکھیں یہ اتنی پیاری آپ کو جو سیرہ سے ثابت ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں ان بچوں کو ہمیں فیل کرنے دینا چاہیے۔ ہمارے پاس وہ بے شک لیتے ہیں، میں نے بہت سی مدرس کو دیکھا ہے وہ نماز سے اٹھتی ہیں تو بچے کو ڈال لیتی ہیں، پھر بیٹھتی ہیں، سجدے میں بھی جاتی ہیں، رکوع میں بھی جاتی ہیں۔ ایسی مائیں بہت پیاری ہیں جو کہ اپنے بچوں کو اسی پیار سے رکھتی ہیں اور ان کو ہٹاتی نہیں ہیں اس طرح جیسے غصے سے یا کچھ سے۔ تو تھینک یو فار ٹیکنگ کیئر آف دا کڈس وائل یو آر پریئنگ۔ اور یہاں پہ جو 5 ایریاز ہیں وہ میں نے آپ کو بتانے ہیں۔ آپ ایک ٹرے دیکھیں، پہلی والی پریکٹیکل لائف ہے، اس میں وہ ساری ایکسرسائزز ہیں جو کہ آپ گھر پہ خود کرتے ہیں، اس کا چھوٹا منیچر فارم۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز دوں گی کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے۔ سیکنڈ پکچر میں آپ سینسوریل مٹیریل دیکھ رہے ہیں، یہ خاص ایک سائنٹیفکلی پریپیئرڈ مٹیریل ہے جس کے اندر بچے کو ہم سینسز کے تھرو لرن کرنے دیتے ہیں، جیسے ڈائمینشنز ہو گئے، میتھمیٹیکل، اس میں زیادہ تر جتنی بھی آپ کو چیزیں وہ انڈائریکٹلی میتھس کے لیے پریپیئر کریں گی ان ایکسرسائزز میں۔ آپ فکر نہ کریں کیونکہ جب میں پریکٹیکل لائف سے سٹارٹ کروں گی تو میں ہر ایریا کا آپ کو سیشنز دوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ سے امید کرتی ہوں کہ مجھے موقع دے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ ایک پکچر ہے لینگویج کی، تو یہ لینگویج کی ایکسرسائزز ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس ایج میں آپ اگر منیمم 6 لینگویجز دے سکتے ہیں ماریا مونٹیسری کے حساب سے، جس نے دماغ کو پڑھا ہے، بچوں کی بیہیویئر کو پڑھا ہے، اور بچوں کی بیہیویئر پہ ہی یہ میتھڈالوجی پوری ریسرچ بیس کیا کہتے ہیں یہ میتھڈالوجی ہے مونٹیسری، کافی سالوں کی آبزرویشن کے بعد یہ میتھڈالوجی نکلی ہے، اور یہ بچوں کی سائیکالوجی کے حساب سے ہے۔ تو یہ مجھے اس سے اچھی کوئی میتھڈالوجی نہیں نظر آتی۔ مجھے 24 to 25 ایئرز ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، اور اب تو میں خود ٹیچر ٹرینر ہوں اور مونٹیسری ٹیچرز کالج میں ایز اے لیکچرر کام کرتی ہوں۔ مجھے اس سے پیاری میتھڈالوجی کوئی لگتی نہیں جو بچوں کو آپ کرا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے قریب میں کوئی مونٹیسری ہے پلیز جا کے دیکھیں وہ لوگ کس طرح کی ایفرٹ کر رہے ہیں، اور ان ایکسرسائزز کو گھر میں لانے کی کوشش کریں، تو آپ ایک ہولسم بچہ جس کی پوری ایک پرسنالٹی ہوتی ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ میں اس طرح کہوں گی کہ بچے کو آپ فزیکلی، مینٹلی، سوشلی، اسپریچولی، ایموشنلی، ہر طریقے سے ایک پیاری پرسنالٹی بنا سکتے ہیں جب آپ ان ساری ایکسرسائزز کو اس کی لائف میں لے کر آتے ہیں۔ تو آپ نے یہ لینگویج دیکھا، اور میں نے آپ سے کیا کہا ہے کہ اس کا ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ ہے، تو آپ جب منیمم 6 لینگویجز دے سکتے ہیں تو سوچیں آپ اور کتنی زیادہ جا سکتی ہیں یہ لینگویجز، رائٹ؟ اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی پشتو فیملی میں ہے تو وہ بہت اچھے سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ میں نے بہت سارے پشتو فیملیز کے بچوں کو انگلش، اردو، پشتو اور کچھ کو فرینچ بولتے ہوئے بھی یہاں پہ دیکھا ہے، جو کہ ہیں پشتو فیملی سے، لیکن ان کے بچے 4 لینگویجز بول رہے ہیں یہاں پر۔ تو اور میں نے بہت عرصے کوئٹہ میں بھی کام کیا ہے، تو وہاں پہ بھی میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایسی بات واقعی میں ہے تو آپ سوچیں گے عربک لینگویج دینا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی، آپ قرآن کے ورڈز، قرآن کے لیٹرز بہت جلدی شروع کر سکتے ہیں، اور گیمز کے تھرو دے سکتے ہیں، اور بچوں کو اس سے انڈائریکٹلی پریپیئر کر سکتے ہیں تاکہ جب وہ قرآن کو پراپرلی اٹھا کر بڑی ایج میں پڑھیں تو وہ کنیکشن بنا سکیں، ان میں وہ شوق ہو، کیونکہ وہ ان کی پرسنالٹی کا ودن 6 ایئرز حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ میتھس ایکسرسائزز ہیں، میتھس بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آج کل کی دنیا میں کیلکولیشن کے بغیر ہم کوئی بھی کام کریں تو وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ سارے سبجیکٹس بچے کو ایک مکمل پرسنالٹی بناتے ہیں، اور جب وہ بچہ اسکول میں جاتا ہے یا اپر ایلیمنٹری یا ہائر کلاسز میں جاتا ہے تو اس کو اس ایج کی کرائی ہوئی ساری ایکسرسائزز اس کی مائنڈ کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، تو اسے آگے جا کے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔
آپ یقین کریں گے ایسا بہت سا مٹیریل مونٹیسری میں بنا ہوا ہے جو بچے کو ایون الجبرا تک کے لیے پریپیئر کرتا ہے. یہ جو پکچر ہے اس کے اندر بچہ تھاؤزنڈز میں کاؤنٹنگ کر رہا ہے اور ایڈیشن اور سبٹریکشن کر رہا ہے. تو ہم بہت ڈیٹیل میں ہر سبجیکٹ ایریا کے اندر تو نہیں جا سکتے، لیکن میں نے جیسا کہا آپ دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ ہمت و طاقت دے کہ میں آپ کو اس میں اور ڈیٹیل میں ان فیوچر جا سکوں. پھر کلچر کی ایکسرسائزز ہیں. کلچر میں یہ ایک جیوگرافی کی ایکسرسائزز ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچی اپنے سینسز کے تھرو، ٹچ اور ویژول سینس کے تھرو اس گلوب کو فیل کر رہی ہے اور اس میں جو کانٹیننٹس ہیں اس کو لرن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اسلامک اسٹڈیز بھی کلچر کا ہی ایک حصہ ہے. جیسے آپ ہسٹری، سائنس اور جیوگرافی پڑھاتے ہیں، اسی طرح آپ اسلامک اسٹڈیز کی بہت پیاری پیاری ایکٹیویٹیز اس ایج میں کرا سکتے ہیں. اب اس کا لیول کتنا ہائی ہونا چاہیے یا وہ کس طرح کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. 5 ایریاز آف پریکٹیکل لائف. اب آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا، ایک میں نے آپ کو پکچر دی ہول کی، اس میں سے میں صرف ایک ایریا ابھی اٹھا رہی ہوں اور اس ایک ایریا میں سے بھی ایک ہی پارٹ اٹھاؤں گی کیونکہ یہ بہت براڈ ایک کریکولم ہے مونٹیسری جو کہ پورا سال لگتا ہے ڈائریکٹرسز کو پریپیئر کرتے ہوئے جو ہم کالج میں کراتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ کریں گے اس کو انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو یقیناً فائدہ ہوگا. تو ہم نے اس کا صرف پریکٹیکل لائف کا ایریا لیا ہے ابھی، اور اس 5 ایریاز آف پریکٹیکل لائف میں بھی کیا کیا ایریاز ہیں آپ دیکھیں. جو پہلی والی پکچر ہے اس میں ایلیمنٹری ایکسرسائزز ہیں. ایلیمنٹری ایکسرسائزز وہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو ہائر یا فیوچر ایکسرسائزز کے لیے ہیلپ کرتی ہیں بچے کو. اس میں آپ پورنگ کہہ لیں، ٹرانسفرنگ کہہ لیں، تو اس کو بھی ہم ابھی آج میں ڈیٹیل میں آپ کو ایلیمنٹری ایکسرسائزز کراؤں گی اور جو بیسکس ہیں اس کی ضرور بتاؤں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک گروپ آتا ہے پرسنل کیئر، جس میں بچہ اپنی پرسنل کیئر کی ایکسرسائزز کرتا ہے، جیسے کہ اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنا، اپنے آپ کو برش کرنا، تو وہ ساری ایکسرسائزز پرسنل کیئر میں آتی ہیں. پھر ہے کیئر آف انوائرمنٹ. اگر کوئی جگہ گندی ہو جائے تو پین اور برش لے کے برش کرنا، ٹیبل ڈسٹ کرنا یا ٹیبل واش کرنا، وہ کیئر آف انوائرمنٹ میں آتا ہے. پھر ہے گریس اینڈ کرٹیسی ایکسرسائز. تو گریس اینڈ کرٹیسی ایکسرسائز میں یہ کیونکہ یہ سینسٹیو پیریڈز ایسے ہیں جس میں وہ سوشل مینرز سیکھ رہے ہیں، تو اس لیے یہ گریس اینڈ کرٹیسی کا گروپ اس میں خاص طور پہ رکھا گیا ہے کہ جیسے اگر چھینک آتی ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھنا، یا اگر بچہ کہ نزلہ ہو رہا ہے تو ہاؤ ٹو یوز اے ٹیشو پیپر، یا دروازے کو کس طرح کھولنا ہے آہستگی سے، یا کس طریقے سے بیٹھنا ہے، چھری کانٹے کا استعمال، یا ٹیبل مینرز، جتنے بھی مینرز ہیں وہ اس گریس اینڈ کرٹسی میں آتے ہیں. تو اسلامک پریکٹس پھر میں کہوں گی کہ یہ ایک اسپیشل ایریا ہے جس کو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز اس ایج میں یوز کریں، کیونکہ ان میں جو سینسٹیو پیریڈ چل رہے ہیں ان میں خاص ایک سینسٹیو پیریڈ ہے فار ڈیولپنگ سوشل مینرز، سوشل بیہیویئر. تو یہ وہ جو سوشل مینرز ہیں، گریس اینڈ کرٹسی، جس پہ پورا مونٹیسری نے ایک ایریا بنا دیا ہے پریکٹیکل لائف میں. مطلب وہ یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی اچھے مینرز ہیں وہ آپ اس ایج میں دے سکتے ہیں. تو کیا اسلامک پریکٹس گریس اینڈ کرٹسی کا حصہ نہیں ہو سکتا؟ اب آپ سوچیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو ہمیں ہر آداب سیکھنے کو مل جاتا ہے. دسترخوان کے آداب کیا ہیں، کھانے سے پہلے کے کیا آداب ہیں، کھانے کے بعد کے کیا آداب ہیں، واش روم میں جانے کے کیا آداب ہیں، یہ سارے سیرہ میں موجود ہیں. تو جب گریس اینڈ کرٹسی کا پورا ایریا ایک خاص ایریا ہے جس میں تھوڑی سی ایکسرسائزز نہیں ہیں، بے انتہا ایکسرسائزز ہیں. اگر میں ساری ایکسرسائزز اس البم کی آپ کو بتاؤں تو یہ تقریباً 48 to 54 کے قریب ایکسرسائزز ہوں گی. اور اگر بچہ یہ ساری 48 to 54 ایکسرسائزز کر سکتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اسلامک پریکٹس آپ ایز اے گریس اینڈ کرٹسی بچے کو بالکل دے سکتے ہیں. اور اتنا پیارا طریقہ ہے اس کو دینے کا. چلیں طریقہ دینے کا کیسا ہونا چاہیے اس پہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے، لیکن کیوں دینا ضروری ہے وہ میں آج کی آپ کی اس ایپیسوڈ میں ضرور بتاؤں گی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ ایک بہت پیاری بچی ہے، میری کزن کی بیٹی ہے،
اور میں نے اس کو ایک چھوٹا سا وہ کیا کہتے ہیں ایک پریزنٹیشن کرا کے اس نے اپنی جانماز بنائی، اس کو پھر اس کو رول کرنا اور انرول کرنا، پھر ساتھ میں نماز پڑھنا. تو مطلب جتنے دن میرے پاس تھی میری کوشش تھی، اور اس کی ایکسائٹمنٹ کا لیول اتنا ہائی تھا کہ میں نے کہا کہ میں اس کی ویڈیو آپ سے شیئر کرتی ہوں. اور بچے واقعی میں اس ایج کے ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ نے اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھی، اور رولنگ اینڈ انرولنگ ایک ایکسرسائز ہے، ایلیمنٹری ایکسرسائز بچوں کو کرائی جاتی ہے مونٹیسری انوائرمنٹ میں، تاکہ وہ اس کو انرول یا رول کر کے اس کے اوپر ایکسرسائزز کر سکیں، اور وہ بہت انجوائے کرتے ہیں اور وہ بہت دفعہ کرتے ہیں. یہ ایک شیلف ہے جس میں آپ کو بہت ساری ایکسرسائزز نظر آ رہی ہوں گی. تو جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا ایسے سوالات کہ میرا بچہ موبائل یوز کرتا ہے اس ایج میں، اور جب ہم اگر موبائل چھوڑوائیں تو ہم کرائیں کا، آپ یقین کریں اتنی ساری ایکسرسائزز ہیں جو بچہ گھر میں کر سکتا ہے اس ایج میں 0 to 6 ایئرز میں، جس میں آپ اس کو یقین کریں اگر آپ اس کو موبائل نہ دیں اور اس کو یہ ساری ایکسرسائزز آہستہ آہستہ کر کے دکھا دیں یا کرنا سکھا دیں تو اس کو موبائل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کی ایج ہی ایسی ہے، اس میں سینسری پیریڈ فار ڈیولپنگ موومنٹس ہیں. وہ چاہتا ہے اپنی موومنٹس کو امپروو کرے اور اس کو پرفیکٹ کرے، کیونکہ وہ آپ کے جیسا بننا چاہتا ہے. میں نے آپ کو بتایا اس میں ٹینڈنسی ہے امیٹیٹ کرنے کی، وہ آپ کے جیسا بننا چاہتا ہے. تو جب وہ پانی بوتلوں میں ڈال رہا ہوتا ہے تو ہم ہی اس کو منع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے یہ کانچ کی چیزیں ٹوٹ جائے گی ایز این ایڈلٹ. یا اگر وہ جگ پانی کا دسترخوان پہ لے جا رہا ہوتا ہے یا ٹیبل پہ تو ہم ہی منع کر دیتے ہیں کہ یہ گلاس کا ہے یہ ٹوٹ جائے گا. یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دسترخوان پہ آپ پانی نکال رہے ہیں اور اگر وہ بچہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہے تو وہ جگ سے جیسے ہی پانی نکالتا ہے تو اس کو 10 لوگ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم گرا دو گے، اور بلکہ بہت سارے لوگ تو مدرس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم کر کے دو نا اس کو، وہ تو خراب کر دے گا، وہ بچہ ہے مگر تم بڑے ہو، اس طرح کی باتیں. تو اس کا ایک مونٹیسری نے ایک سولوشن بتایا ہے. اس کے لیے آپ لے کر آئے چائلڈ سائز مٹیریل. چائلڈ سائز مٹیریل کیا ہوتا ہے وہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پکچر میں، کہ اس میں جگ اور بولز اور ٹریز اور گلاسز سب چھوٹے چھوٹے سائز کے، ان کا سائز ایسا ہے کہ بچے بہت آسانی سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسا کوئی شیلف گھر میں لا سکتے ہیں تو بہترین ہو جائے گا. اور پھر یہ جو بچہ ہے اس کو ایک لائبریری مل جائے گی. سمجھیں یہ پریکٹیکل لائف کی ایک چھوٹی سی لائبریری ہے جو ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور اسے رکھنا کوئی بہت ایکسپینسو نہیں ہے، یہ بہت آسانی سے گھر میں بن سکتی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں پر فرنیچر بھی لوگ بنانے والے مل جاتے ہیں. اور یہ ٹریز آپ یقین کریں، یہ جو بلو ٹریز ہے یہ میں پاکستان سے ہی لے کر آئی تھی، اور میں اب تک اس کو یہاں پہ یوز کر رہی ہوں، اور یوز کرتے ہوئے انہیں 8 ایئرز ہو چکے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ کتنی یوزفل ہے یہ ٹریز. اور اس میں سے بہت سارا مٹیریل بھی وہیں کا ہے. تو آپ کو میں صرف بتانا یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس مٹیریل بہت پیارا مل جاتا ہے، اور اگر ہم صحیح طریقے سے آرگنائزڈ وے میں رکھیں تو بچے بالکل اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہیں. بتائیں کیوں؟ کیونکہ ان میں سینسٹیو پیریڈ فار آپ کے بہت سارے سینسٹیو پیریڈز سینسٹیو پیریڈ فار ٹائنی آبجیکٹس، سینسٹیو پیریڈز فار آرڈر. جو سینسٹیو پیریڈ فار آرڈر ہے نا وہ ان کو سکھاتا ہے کہ جہاں سے چیز اٹھائی ہے وہیں پہ میں رکھوں. تو آپ کے گھر میں اگر ایسا شیلف ہے تو وہیں سے وہ اٹھائے گا، کام کرے گا. اور اگر آپ نے ایک طریقہ دکھایا ہوا ہے اس کو واپس ایسے ہی رکھنا ہے تو وہ اس کو ویسے ہی رکھے گا. ٹھیک ہے. بچے کیونکہ گھر میں تھوڑا سا ڈس آرگنائزڈ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار چیزیں چھوڑ دیتے ہیں یا پھیلا دیتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کریں. آپ باکس لے کر آئیں، آپ خود رکھیں 2-3، وہ بچہ آپ کو کاپی کرے گا کیونکہ اس میں ٹینڈنسی ہے امیٹیٹ کرنے کی.
تو ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ہم صرف آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، ہم کرتے نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ بچے کے ساتھ ہم کریں، اس کے لیول پہ آئیں، بیٹھیں، کھیلیں. آپ کو اگر اس سے مذاق کرنا ہے، اس کو گدگدی کرنی ہے، یا جو بھی ڈو اٹ، کہ آپ اس کو کرائیں. نہیں نہیں نہیں، میں پہلے یہ صاف کروں گی، لائک فن وے میں، گیم کے وے میں. تو وہ آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی انگیج ہوگا اور آپ کے ساتھ اس ایریا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. مجھے اب تک یاد ہے کہ جب بھی میرا اپنا بیٹے یا اپنی بیٹی کی بات بتا رہی ہوں، تو میری مدر ان لا کے ساتھ وہ جتنی دیر تک کچن میں کوکنگ کر رہی ہوتی تھی، وہ اس کو اجازت دیتی تھی کہ وہ جو ڈرارز ہیں، وہ نیچے والی 2 ڈرارز رکھتی ہی اس کے لیے تھیں، کہ اس میں جتنے بھی آبجیکٹس ہیں وہ نکالے گا اور واپس ڈالے گا. اسے کہتے ہیں ٹرانسفرنگ ایکسرسائزز. تو وہ باکسز رکھتی تھیں، میں کہتی ہوں وہ ڈرارز رکھتی تھیں. اوپننگ اینڈ کلوزنگ ڈرار بچوں کو اس ایج میں بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کرنے کا، تو وہ اسے کرنے دیتی تھی. وہ سارے چمچے نکالتا تھا اور واپس ڈالتا تھا. اس کی کیٹیگریز بھی تھیں، انہوں نے اس کے حساب سے اس کو دی ہوئی تھی. کسی میں چھوٹے پینز رکھے ہوئے تھے. تو جتنی دیر تک وہ کوکنگ کرتی تھی، اتنی دیر تک میرا بیٹا ان کے ساتھ کچن میں اس طرح وہ لگا ہوا ہوتا تھا. اور پھر بعد میں کیا آتا تھا، کلین اپ ٹائم. تو پھر وہ اس کے ساتھ کلین اپ کرا کے اس کو باہر لے کر آتی تھی. اینڈ ایک اس کا روٹین تھا. تو بچوں کو روٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے کہ آپ کسی کام میں بزی ہو جائیں اور اس کو آپ اسکرین دے کے چھوڑ دیں. دس از ایبسولوٹلی ناٹ رائٹ. تو جب آپ اس کو ٹرانسفرنگ کی ایکسرسائزز دیتے ہیں، بچے کو ایک میننگ فل ٹاسک مل جاتا ہے. اب آپ سوچیں گے یہ کیوں میننگ فل ہے؟ کیونکہ اس میں اس کی باڈی اور مائنڈ انگیج ہے. جو بھی ایکسرسائز ہے جس میں باڈی اور مائنڈ انگیج ہوتے ہیں، آپ سوچیں اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں. انڈائریکٹلی وہ اس کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں. انڈائریکٹلی ان کی مسل ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، ان کی برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان میں انٹیلیجنس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. کس طرح وہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ کیلکولیشن کیسے آ رہی ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیلکولیشن کیسے آتی ہے. آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے یہاں پہ، اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسفرنگ واٹر تھرو اے فنل. اس میں ہم واٹر کی ایک خاص کوانٹٹی لے کر آتے ہیں، جس کو نوزل سے اس فنل کے بالکل نیچے ہونا چاہیے. تو اتنا ہی پانی بھر کے لے کر آتے ہیں. تو جب ہم بچے کو بیسن پہ لے کے جاتے ہیں، تو ہم اس کو دکھاتے ہیں کہ وی نیڈ دس مچ واٹر اونلی. کچھ گائیڈز اس کے اندر ایک چھوٹا سا اسٹیکر بھی لگا دیتی ہیں تاکہ وہ اتنا ہی پانی لے کر آئیں. تو اس ایکسرسائز کو کرنے میں ہی تقریباً بچے کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور وہ بار بار کرتا ہے. بار بار وہ ٹرانسفر کرے گا ایک جگ سے دوسرے جگ میں اس فنل کو یوز کرتے ہوئے. اور ہم اس کے اندر ایک خاص وہ ہے، کیا کہتے ہیں، کنٹرول آف ایرر ہے، کہ اس میں ببل نہ بنے. تو اس ببل نہ بننے کے لیے ہم اس کو ایک خاص طریقے سے یہ ایکسرسائز دکھاتے ہیں یا پریزنٹ کرتے ہیں. تو جب ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ پورے اسی سٹیپس کو فالو کرتا ہے. کیوں فالو کرتا ہے؟ کیونکہ اس میں ٹینڈنسی ہے ٹو امیٹیٹ. وہ امیٹیٹ کرنے کی ٹینڈنسی ہے، اس میں کاپی کرنے کی ٹینڈنسی ہے. اب کیا کیا انڈائریکٹلی بچے کو فائدے ہو رہے ہیں، اس کی کوآرڈینیشن ہو رہی ہے موومنٹس کی، اس کا آئی اینڈ ہینڈ کوآرڈینیشن ہو رہا ہے، اس کی ایک فوکس ہے، اس میں کانسنٹریشن ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ ہماری بات نہیں سن رہا، گریڈ 4 میں 5 میں، تو کیونکہ اس کی کانسنٹریشن میں کمی ہوتی ہے. اب یہ کانسنٹریشن اس ایج میں پوری ہو سکتی ہے. اس پہ ہمیں اس ایج میں کام کرنا ہے، تاکہ جب وہ ایلیمنٹری کلاسز میں جائے یا پرائمری کلاسز میں جائے، تب تک اس کی یہ کانسنٹریشن ڈیولپ ہو چکی ہو. پھر کیلکولیشن اور ججمنٹ کس طرح ہے، کہ وہ پانی ایک سرٹن کوانٹٹی کا لے کر آئے گا، پھر وہ واپس لے کر آئے گا، پھر وہ ڈالے گا، وہ دیکھے گا کتنا پانی ڈالوں گا تو اوور فلو نہیں ہوگا. اچھا، کیونکہ اس کے سائز کا ہے، اس کی ایج کا ہے، اس کے ہاتھوں کے حساب سے ہے، تو مٹیریل اسی کے سائز کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اس مٹیریل کے اندر بھی ایک میٹ ہے اور باہر بھی ایک میٹ ہے. تو اگر پانی گر بھی جاتا ہے تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا یہ اسپنج رکھا ہوا ہے، یہ اسپنج سے اس کو کلین کر لیتا ہے. ہم نے ایکسٹرا بکٹس بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس میں وہ لا کے اسے ایبزارب کرتا ہے. آپ یقین کریں کہ اس طرح کی ایکسرسائز میں بچوں کو بھی گھر میں کراتی رہتی. بلکہ ابھی حال میں ہی میں ایک دعوت میں گئی تھی، تو وہاں پہ ایک مدر تھی، ان کا بیٹا انہیں بہت تنگ کر رہا تھا. تو اس مدر نے اس کو موبائل دے کے بٹھا دیا نا، کہ انہیں شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ بچہ جو ہے مجھے تنگ کر رہا ہے. تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے موبائل اس سے لیا کہ چلو
کتنی دیر یہ دیکھے گا. تو بچے نے پہلے آوازیں نکالنی شروع کری، پھر شور مچانا شروع کیا، پھر ماں کو مکے مارنا شروع کیا، ماں کو کک کرنا شروع کیا، پھر شور مچانا، اتنا ضد کر دیا ماں کو کہ ماں نے پھر اس کو موبائل پکڑا دیا اور ماں نے کہا کہ چلو اور دیکھو تھوڑی دیر. تو آپ سوچیں، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں 4-5 گھنٹے سے زیادہ تو آپ نہیں بیٹھتے، لیکن اس 4-5 گھنٹے میں آپ میکسیمم ٹائم دیکھیں وہ بچے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. بچے کیونکہ ماشاء اللہ سے ان کا مائنڈ تیز ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے پیرنٹس کو بھی کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ بچہ مستقل ماں کو تنگ کر رہا تھا اور آدھے سے زیادہ ٹائم تو پھر ماں نے اس کو موبائل دے ہی دیا کہ ان کو شرمندگی ہو رہی تھی. میں ان کے ساتھ تھی وہاں پہ، میں آبزرو کر رہی تھی، انہیں پتہ نہیں تھا میں کون ہوں، لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کری کہ کیا میں آپ کے بچے کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز دکھا سکتی ہوں کہ تاکہ وہ جو ہے آپ کو تنگ نہیں کریں اور آپ آرام سے تھوڑے سنیکس کھا لیں. تو کہنے لگی پلیز آپ پلیز کریں. تو پھر میں نے اپنی دوست کے گھر، جس کے گھر میں گئی تھی، ایسے ہی میں نے وہاں پہ سے ایک ٹرے نکالی اس کی اجازت سے، اور اس سے میں نے کہا کہ مجھے تھوڑے سے رائس یا بینز دے دو. تو اس نے مجھے رائس یا بینز دیے. تو میں نے اس کے لیے ایک ایکسرسائز بنائی، میں دکھاتی ہوں کون سی والی. اس میں آپ کو ٹرانسفرنگ ایکسرسائز، جیسے یہ واٹر کی ہے نا کہ یہ واٹر ڈراپر سے ایک بول سے دوسرے بول میں، اس طرح وہ میں نے ایک میں بینز رکھے تھے اور ایک سپون رکھ دیا تھا. اسے سپوننگ کہتے ہیں. وہ اس پکچر میں تو نہیں ہے لیکن اسے سپوننگ ایکسرسائز کہتے ہیں. تو وہ بنا کے میں نے ٹیبل پہ لا کے اس بچے کو دکھائی. ہمارا دکھانے کا بھی ایک طریقہ ہے، اس میں ہمیں سٹیپس کو بہت اینالائز کرنا پڑتا ہے. میں اپنی نیکسٹ والے سیشن میں انشاءاللہ آپ کو اپنی کوئی ایسی ویڈیو دکھاؤں گی جس کے اندر میں وہ سٹیپس کو کیسے بریک اپ کرتی ہوں. اس بچے نے اتنی غور سے وہ دیکھی ہے، کچھ 5-6 منٹ لگے ہوں گے، میں نے اس کو وہ پریزنٹیشن دکھائی اور اس نے اتنا کوئی انٹرسٹ لیا اس میں اور غور سے دیکھتا گیا. اور پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا. پھر میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ اس سے کر لو نا کام، میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا، اب آپ کی باری ہے، آپ کریں. اس نے بھی اٹھایا، اپنی ماں کو دیکھا، کیونکہ ماں سے ہی بچہ کانسینٹ لیتا ہے، آپ یقین کریں. ماں اجازت دیتی ہے تو کوئی کام کرتا ہے. اس کی ماں نے کہا ہاں تم کر لو. اور وہ شیشے کے 2 بولز تھے، اس نے اتنے پیارے طریقے سے، جس طرح کوشش میں نے کی دکھانے کی، اسی طرح اسے کاپی کیا. اور آپ یقین کریں گے کچھ نہیں 40 منٹس تک وہ بچہ وہ ایکسرسائز ریپیٹ کرتا رہا، ایک بول سے دوسرے بول، پھر دوبارہ سے واپس، پھر دوبارہ سے واپس. آپ یقین کریں بچے بھی کانشیس ہوتے ہیں جب کسی کے گھر جاتے ہیں. وہ بہت کانشیس تھا کہ وہ ان کی کسی چیز کو بریک نہ کرے. اب یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ آپ نے لائک بہت اس میں بھی پرورش کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، بہت ساری ایلیمنٹس آتے ہیں. لیکن وہ بچہ واقعی ایسا تھا جس نے کیئرفلی اس کو پریکٹس کیا. تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو اس لیے دینی تھی کہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ ماں 40 منٹس تک اس بچے کو موبائل سے دور رکھ سکی، اس ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کی وجہ سے. آپ اور میں بھی یہ کوشش کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک اور ایکسرسائز ہے، پورنگ لینٹلز انٹو 3 بولز. یہ بھی بہت ایک میننگ فل یا پرپسفل ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ اس میں بھی بچے کا مائنڈ انوالوڈ ہے اور باڈی انوالوڈ ہے، اور وہ ساری سینسز کو یوز کرتے ہوئے اس ایکسرسائز کو کر رہا ہے. اس کا ایم ہی یہی ہے کہ اس کو ایکولی ڈیوائڈ ہونا ہے، کیا کہتے ہیں، 3 بولز میں. تو اس کا ایم ہی یہی ہے. تو جب ہم دکھاتے ہیں تو ہم اس پہ ایمفسائز بھی کرتے ہیں دکھانے کے بعد کہ سی آل دا لینٹلز آر ایکولی ان دا 3 بولز. تو اس کو انڈائریکٹلی میتھس کے لیے پریپیئر کر رہا ہے، کیلکولیشن اور ججمنٹ کے لیے. تو بچہ یہ بار بار کرتا ہے کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے پرفیکشن، وہ بھی چاہتا ہے ریپیٹیشن. تو اب میں نے آپ کو 3 ٹینڈنسیز بتا دی. ایک تو امیٹیٹ کرنا تھا ہی تھا نا، ٹینڈنسی ٹو امیٹیٹ. اب دوسری ہے ٹینڈنسی ٹو پرفیکٹ. میں اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں. ہم لوگ ایک کام کو بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بچوں میں بھی یہ ٹینڈنسی موجود ہوتی ہے. بچہ بار بار اس ایکسرسائز کو اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ پرفیکشن کا وہی ریشو چاہتا ہے جو وہ ٹیچر کو دیکھتا ہے دکھاتے ہوئے. تو اور ریپیٹ کرنا بھی ایک ٹینڈنسی ہے. تو جتنا ریپیٹ کرے گا اتنا پرفیکٹ ہوگا. تو بچوں میں یہ ساری ٹینڈنسیز موجود ہوتی ہیں اور بڑوں میں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے بھی اس کی کانسنٹریشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سے بھی یہ کیلکولیٹ کر رہی ہے، اس سے بھی یہ ججمنٹ کر رہی ہے. تو اس کا مائنڈ یوز ہو رہا ہے کیلکولیشن میں، ججمنٹ میں اور کانسنٹریشن میں. آپ دیکھیں کتنی میننگ فل یہ ایکسرسائز ہے. اب مجھے اور آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسی ایکسرسائز ہے. آپ یقین کریں اس پہ بڑی ریسرچز ہوئی ہیں اور ہر اچھے مونٹیسری میں
باہر کے کسی بھی ورلڈ میں بچے اس طرح کی ایکسرسائزز ہی پہ کام کر رہے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو 0 to 6 ایئرس کی ایج گروپ کے ہیں. یہ کلاس روم میں آتے ضرور ہیں لیکن ان کی پڑھائی اسی طرح کی ایکسرسائزز پہ بیسڈ ہوتی ہے. ویریز جو لوگ صرف نام کو مونٹیسری رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچوں کو اتنا لکھانا پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ اللہ کو نہیں، سوری ٹو سے، وہ پیرنٹس کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ گھر جا کے بتائے کہ میں نے یہ کیا ہے، یا بچہ بولتا ہوا نظر آئے، یا بچہ میتھس کرتا ہوا نظر آئے. وہ ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے بچہ نہیں امپورٹنٹ ہوتا، ان کے لیے اپنا سٹینڈرڈ مینٹین رکھنا ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہمیں تعریف کے وہ کر دیں. کیونکہ میں پاکستان میں بھی بہت عرصے تک اسکول رن کرتی رہی ہوں، الحمدللہ وہ اسکول اب بھی چل رہا ہے. تو میں جانتی ہوں کہ بہت سارے پیرنٹس کی کیا مینٹیلٹی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی میں بات کر رہی ہوں کہ پریکٹیکل لائف ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں. اس سے بچے کی انٹیلیجنس ڈیولپ ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا، جو بچہ انٹیلیجنٹ ہوگا وہ زیادہ کانسنٹریٹ بھی کرے گا، وہ کیلکولیشن بھی بہت اچھی کرے گا، اس کی ججمنٹ بھی بہت اچھی ہوگی. اب اس کے علاوہ انڈائریکٹلی اس میں کیا آ رہا ہے؟ مسکولر گرپ، اس کی مسکولر گرپ بہتر ہو رہی ہے، اسمالر آرم مسلز اس کی بیٹر ہو رہی ہیں. تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں یہ پینسل کو پکڑنے کے قابل نہیں ہوتے جب یہ بچہ کلاس روم میں جاتا ہے. لیکن سوری ٹو سے اسکول سسٹم اتنے خراب ہیں ہمارے جونیئر سیکشن کے کہ وہ زبردستی بچوں کے ہاتھوں میں پینسل پکڑا دیتے ہیں اور زبردستی پکڑوا کے ان کو لکھوایا جاتا ہے. تو ان کی مسلز ڈیمیج ہوتی ہیں، نہ کہ وہ امپروو ہوں یا ڈیولپ ہوں. بچے کے ہاتھوں کو انڈائریکٹلی پریپیئر کرنا ہوتا ہے، ان کی مسلز کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اور لارجر آرم مسلز کو بھی اور اسمالر آرم مسلز کو بھی. اب دیکھیں اس میں اس کی پوری لارجر اور اسمالر آرم مسلز انوالوڈ ہیں کیونکہ پورے آرمز اس کے انوالوڈ ہیں اس کام کو کرنے میں. تو ہر چیز ڈیولپ ہو رہی ہے. تو خود بخود اس کا ہاتھ پریپیئر ہو رہا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا جب یہ بچی 4 ایئرس کی ہوگی یا 3.5 سال کی ہوگی کہ یہ پینسل اٹھانے کے قابل ہو جائے گی. یہ بچی اس وقت 2.25 سال کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں نے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز اس میں بنا کے رکھی ہے. آپ دیکھیں ٹرے میں اس میں گلاسز ہیں واٹر کی. تو رائٹ آفٹر لینٹلس آپ اس کو واٹر ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں. کیا؟ واٹر کی ٹرانسفرنگ انٹو 2-3 کنٹینرز یا 4 کنٹینرز. تو اس سے بھی کیلکولیشن اور ججمنٹ آتی ہے. چلیں ہم کیا ہماری کی ٹیک اویز تھے فار ٹوڈے. میں یہاں پہ ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گی. The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم used to place him on one thigh. یہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نہ صرف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کی بلکہ اور بھی صحابی جو کہ چھوٹے سے تھے ان کے قریب تھے ان کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے. سو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو پلیس ہم یعنی کہ اسامہ ابن زید کو آن ون تھائی اینڈ الحسن ابن علی آن دی ادر تھائی. embrace them and say, oh Allah, be merciful to them as I am merciful to them. تو وہ دعا بھی کرتے تھے، اپنی گود میں بھی بٹھاتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے. The Prophet ﷺ not only treated children with love and warmth, he also made special prayer for them, showing that children are beloved and should be treated with kindness. تو بچوں کو اتنی ہی کائنڈنس سے ڈیل کرنا ہے اور ان کے لیے اٹھتے بیٹھتے دعا کیا کریں. یقین کریں آپ کی دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ پیرنٹس ہیں، جتنی دعا کریں گے اتنا ان کے لیے اچھا ہوگا. بچوں کو بہت جینٹلنس اور کائنڈنس اور پیشنس سے پالنے کی ضرورت ہے، جیسا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. ان کو بہت توجہ، پیار اور دعاؤں کی اور آپ کے ساتھ فیملی لائف میں انکلوڈ ہونے کی ضرورت ہے. آپ ان سے بھی دسترخوان لگوا سکتے ہیں، پلیٹیں لگوا سکتے ہیں، گھر میں چھوٹے چھوٹے کام ان کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. بہت ساری ایکسرسائزز ہیں جو گھر میں کی جا سکتی ہیں. encourage good deeds, trust them with responsibility. آپ ان کو رسپانسبلٹی دیں کہ بیٹا یہ ٹیک دا پلیٹ ٹو بابا، یا دادی کو کپ دے کے آ جاؤ. چھوٹے چھوٹے کام ان سے لیا کریں جو کہ ان کی ایج کے حساب سے ہے نا. اور فیملی انگیجمنٹ میں پروگرامز میں ان کو تاکہ آپ ایک کمیونٹی اچھی بلڈ اپ کر سکیں، رشتہ دار آئیں تو سارے بچوں کو مل کر آپ ایسی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں انگیج کر سکتے ہیں. One of the lessons he taught was that we should live among others like flowers and not like thorns without giving trouble to anybody.
تو جب آپ کی فیملی لائف ایسی ہوگی کہ آپ خود فلاورس کی طرح ٹریٹ کریں گے، مطلب یو یور سیلف آر لائک اے فلاور، اور آپ کانٹوں کی طرح کسی کو ٹربل نہیں دیں گے، آپ ایزی گوئنگ ہوں گے، تو آپ بہت سی چیزیں اپنے بچوں میں ٹرانسفر کریں گے، اچھے اخلاق، اچھے آداب، اچھے طور طریقے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر ہم اپنا ختم کرتے ہیں۔ اب میں نے آج صرف ایلیمنٹری ایکسرسائزز آپ کو کرائی ہیں، اور اب یقین کریں میرا اور آپ کا سفر تھوڑا سا ہے، ہم ساری پریکٹیکل لائف ایکسرسائزز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بچوں کے لیے اس لرننگ کو میننگ فل بنائیں، ان کو میننگ فل ایکٹیویٹیز دیں، نہ کہ ہم ان کو پیسو لرنرز بنا دیں۔ پیسو لرنرز اس طرح کے، دیکھیں مونٹیسری کہتی ہے کہ ہینڈز آر ٹول ٹو انٹیلیجنس، جتنا وہ ہاتھ کا استعمال کریں گے اتنے وہ انٹیلیجنٹ ہوں گے۔ تو اگر آپ ان کی ہاتھوں کو استعمال میں لیتے ہیں اور وہ ان کی باڈی اور مائنڈ سب انوالو ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے ایکسرسائزز میں، تو کیا ہوگا کہ وہ ایک ہیلدی بینگ بنیں گے، وہ انٹیلیجنٹ بنیں گے۔ تو پریکٹیکل لائف سے انٹیلیجنس بھی ڈیولپ ہوتی ہے اور بیہیویئر میں بھی امپروومنٹ آتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم اور بھی ایریاز پریکٹیکل لائف کے میں اپنے نیکسٹ سیشن میں کور کروں گی۔ میں نے آپ کو بتایا ابھی ہم نے صرف فرسٹ گروپ کو ٹچ کیا ہے جو کہ ایلیمنٹری گروپ ہے، اس کے علاوہ پرسنل کیئر ہے، کیئر آف انوائرمنٹ ہے، گریس اینڈ کرٹسی ہے، اور جو میں نے اسلامک کی تھوڑی سی ایکسرسائزز بنائی ہیں وہ سب میں آپ سے آئندہ اپ کمنگ سیشنز میں شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ضرور جوائن کریے گا، اور اللہ کا حکم ہوگا تو آپ کو مزید سیکھنے کا، اور مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے کہ میں جو کلاس روم میں لے کے جاتی ہوں یا میں ٹیچرز کو سکھاتی ہوں وہ میں آپ سے بھی شیئر کر سکوں۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ ہم یہاں پر اس کو سٹاپ کرتے ہیں۔